بیانات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیانات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مع افادات امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ۔ ربیع الاخر 1445 ہجری مطابق اکتوبر 2023 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 11ویں شریف کے مدنی مذاکروں سے قبل ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے 11 بیانات کا تحریری گلدستہ کچھ ضروری ترامیم کے ساتھ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 44 صفحات کا رسالہ بیانات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے اسے اپنا ولی بنا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب بخشش فرما کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک لوگوں کے ذکر کی شان حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے۔ جب اللہ پاک کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ پاک کے اولیاء کے ذکر کے وقت کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ اور جب ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، پھر تو کیسی جھوم جھوم کر رحمتوں اور انوار و تجلیات کی برسات ہوگی۔ اللہ پاک کے نیک بندوں خصوصاً میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ 15 سال تک روزانہ نماز میں ختم قرآن۔ میرے مرشد سرکار غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تحدیث نعمت، یعنی اپنے رب کی نعمتیں ظاہر کرتے ہوئے اور اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، الحمدللہ میں 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن کریم ختم کرتا رہا۔ شروعات میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار پر گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات جب میں نے اپنی عبادتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ میرے مرشد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، میرے مرشد کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ کیسی عبادتیں کرتے تھے اور نفس کی طرف سے وسوسہ آیا تو اسے کیسی انوکھی سزا دی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو اس قدر عبادت کرتے تھے اور ہم ان کے ماننے والے اگر 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ پائیں تو ہم کس قسم کے عاشقان غوث الاعظم ہیں۔ خوب مقام غور ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نفس و شیطان کی تھوڑی خواہشات مانیں گے
تو یہ ہم سے اپنی ساری خواہشات منوائیں گے۔ مثلا نماز فجر کے لیے کسی کی آنکھ کھلی، اس نے یہ سوچا کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، یہ جماعت میں کافی وقت ہے، لہذا تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، اور وہ سو گیا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت نکل جاتی ہے۔ نیز یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اگر رات دیر سے سونے کی وجہ سے نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور نہ کوئی جگانے والا موجود ہے تو ضروری ہے کہ جلدی سوئیں، کہ فقہاء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا اجازت شرعیہ اسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تین اہم باتیں، آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پر اثر بیانات سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب صفحہ نمبر 17 پر لکھتے ہیں، مسلمان کے لیے ہر حالت میں تین چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا۔ نمبر 2، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا۔ نمبر 3، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا۔ میرے مرشد فرماتے ہیں ایک مسلمان کی کم سے کم یہ حالت ہونی چاہیے کہ ان تین چیزوں سے کسی حال میں خالی نہ ہو، یعنی یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہونی چاہیے۔ اے عاشقان غوث اعظم، ذرا سوچیں، کیا ہم اس فرمان غوث اعظم پر عمل کرتے ہیں؟ یقیناً نماز، زکوٰۃ، حج و روزہ مسلمانوں پر مختلف شرائط کے ساتھ فرض ہیں۔ کیا ہم اللہ پاک کے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ نانا غوث اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ اس کے عطا کردہ فرائض پر عمل کیا جائے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی توفیق عطا ہو امت محبوب کو سدا یا رب۔ اولیاء کرام شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے مرشد حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرمان عالی کا دوسرا حصہ ہے اللہ پاک کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا۔ کاش ہمیں اس پر بھی عمل نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ولی نمازی ہیں جو اللہ پاک کی فرض کردہ 5 نمازیں پڑھتے اور ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بخوشی ثواب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک کے منع کیے ہوئے کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ کشف الاسرار میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک کی منع کی ہوئی چیزوں میں سے ذرہ بھر سے باز رہنا یعنی بچنا جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کے مقابلے میں کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کرنا افضل ہے۔ ایسے ہی ایک بار غیبت سے بچ جانا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ گناہ سے بچنے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ضرر کو نفع پر ترجیح ہوتی ہے، یعنی نفع حاصل کرنا بے شک درست، لیکن ضرر سے بچنا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے انسان ہرگز گناہ نہ کرے اور نیکیاں کرتا رہے، اسے بھی نہ چھوڑے۔ زبان میں تاثیر پیدا کرنے کا عمل۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے رب کریم کے حکم کو پورا کرے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے اور نیک اعمال اپنا کر لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلائے یعنی نیکی کی دعوت دے،
تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس کا کہا دلوں میں اثر بھی کرے گا۔ جسے نیکی کی دعوت دوں اسے دے دے ہدایت تو، زباں میں دے اثر کر دے عطا زور قلم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نصیحت غوث اعظم پر عمل کی برکات۔ میرے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو اللہ پاک کا فرما بردار اور اس کے حکم پر عمل کرنے والا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے والا، اور اس کی تقدیر یعنی اس نے جو کچھ تیرے لیے طے کیا ہے اس کو تسلیم کرنے والا ہوگا تو وہ تجھے شر سے بچائے گا اور تجھ پر اپنی خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے گا۔ صبح و شام عبادت کرو۔ ایک اور مقام پر میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری صبح و شام کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو عزت و کرامت یعنی بزرگی کا تاج تمہارے سر پر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سختیاں دور ہو گئیں۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات کبریٰ میں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد پاک لکھتے ہیں کہ شروع میں مجھ پر بہت آزمائشیں تکلیفیں آئیں۔ جب وہ بہت زیادہ ہو گئیں تو میں بے بس ہو کر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات جاری ہو گئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ الحمدللہ ان آیات کی برکت سے میری تمام مشکلیں آسان ہو گئیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4 فرامین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، خوف خدا۔ میرے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کریم سے بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اللہ پاک جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ اس کی فرما برداری کر، اس کے حکم پر عمل کر اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچ۔ تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کے سامنے خوب عاجزی اور گریہ و زاری کر، اور جب تو سچے دل سے توبہ کرے گا اور استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتا رہے گا تو اللہ کریم تجھے نفع عطا فرمائے گا۔ تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچو۔ اے نادان انسان، ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت و مشقت کے ممکن نہیں ہے، یعنی دنیا کی ختم ہو جانے والی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز جو اللہ کریم کے پاس ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت و محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے؟ یعنی جنت میں بھی جانا ہے اور نیکیاں نہ کروں، یہ خیال نہ کر، بلکہ اس کی عبادت کر اور اس کی نافرمانیوں سے خود کو بچا۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، او ایمان پر خاتمہ یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، موت کی تیاری۔ اے اللہ پاک کے بندے اپنی امیدوں کے چراغ بجھا دے، اپنی لالچ کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصت ہونے والی کسی نماز پڑھا کر۔ یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی لکھی ہوئی وصیت اس کے سرہانے نہ رکھی ہو، گویا وہ اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھے۔ اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال یعنی بال بچوں میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا جلنا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص کے جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں تو اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے۔ زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جہاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، نفس و شیطان کی مخالفت۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے، یہ اس کی فطرت یعنی نیچر ہے۔ ایک مدت کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا، یعنی اسے سدھرنے میں وقت لگے گا۔ تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ خوب کوشش کرتے رہو، اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی۔ کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ ہی اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا۔ نیک اعمال کرتے رہنا، نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے۔ جب تک نفس گندگیوں اور بری خواہشوں سے پاک نہ ہوگا، اسے اللہ کریم کی بارگاہ کی نزدیکی کیسے حاصل ہوگی؟ اپنے نفس کی خواہشوں اور امیدوں کو ختم کر دے، جب ہی تیرا نفس تیرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ نفس و شیطان غالب آئے، لو خبر اب جلد تر، یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے پیر و مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پر اثر بیانات نے لاکھوں زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ ہزارہا غیر مسلم میرے مرشد کے بیانات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ حضرت سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں حسد سے بچنے کے متعلق بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، مگر پہلے یہ سن لیجئے کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ 428 پر حسد کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یوں بیان کی گئی ہے: کسی کی نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، وہ چلی جائے، چھن جائے، لٹ جائے، اس کی تمنا آرزو کرنا حسد ہے، جسے انگلش میں جیلسی کہتے ہیں۔ مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی شہرت یا عزت جاتی رہے۔ اسی طرح کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا مالی نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے، اس طرح کی تمنا کرنا حسد ہے۔ حسد کی حسد کی بہت صورتیں ہیں۔ مثلا کسی کی اچھی آواز کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ اس کا گلا بیٹھ جائے یا اس کی آواز اس سے چھن جائے۔ کسی طالب علم کے بارے میں یہ خواہش ہو کہ اس کا حافظہ خراب یعنی ڈیمیج ہو جائے۔ کسی طاقتور سے جلنا کہ یہ کمزور پڑ جائے۔ یہ سب حسد کی مثالیں ہیں۔ البتہ اگر وہ طاقتور ناحق ظلم کرتا ہے،
اب اس کے لیے تمنا کرنا کہ اس کی طاقت چلی جائے، یہ حسد نہیں ہے۔ حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شیطان کا گھر برباد کرنے والی بیماری۔ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ یہ بہت برا دوست ہے۔ حسد ہی وہ بری عادت ہے جس نے شیطان کو برباد کر کے اسے ہلاک کر دیا اور اسے اللہ پاک کی رحمت سے دور کر کے جہنمی بنایا۔ حسد ہی شیطان کو انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتوں اور مخلوق کی نظر میں لعنت والا بنایا۔ کوئی عقل مند کیسے حسد کر سکتا ہے؟ کیا اس نے سنا نہیں کہ اللہ پاک قرآن کریم کی پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر ہے سب کو اللہ پاک ہی عطا کرتا ہے۔ حسد کرنے والا بندہ ذرا سوچے کہ اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمت سے جلنے سے اللہ پاک کی تقسیم پر ناراض ہونا ہے۔ نیکیوں کو کھانے والی چیز۔ میرے پیر و مرشد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخر نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ پاک پر اعتراض۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، علماء ربانیین یعنی باعمل علماء نے حسد کے بارے میں کتنی انصاف بری بات کی ہے کہ حسد اپنے دوست سے شروع ہوتا ہے اور حسد کرنے والے اپنے دوست ہی کو مارتے ہیں۔ حسد کرنے والا نادان شخص معاذ اللہ، اللہ پاک کے کاموں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں اور اس کی تقسیم پر اللہ پاک سے جھگڑتا ہے۔ گویا وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے فلاں نعمت فلاں کو کیوں دی، اللہ پاک نے فلاں کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا، اللہ پاک نے اس کو اتنا مالدار کیوں کیا، وغیرہ۔ اللہ پاک ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسد، وعدہ خلافی، جھوٹ، چغلی، غیبت و تہمت، مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کی نعمت کا دشمن۔ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندہ مومن، میں تجھے اپنے پڑوسی کے کھانے پینے، پہننے، شادی، مکان، مال و دولت وغیرہ کی نعمتیں جو اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہیں ان پر حسد کرتے کیوں دیکھتا ہوں؟ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ حسد تیرے ایمان کو کمزور کر دے گا اور تجھے تیرے رب کی نگاہ رحمت سے گرا دے گا اور اللہ پاک تجھ پر غضبناک ہوگا؟ کیا تو نے یہ حدیث قدسی نہیں سنی جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الحاسد عدو لنعمتی؟ ترجمہ، حسد کرنے والا میری نعمت کا دشمن ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس میں فرمان اللہ پاک کا ہو اور الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں۔ حضرت علامہ مولانا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان میں پڑوسی کی مثال دینے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوسی کو اس لیے خاص کر کے بیان فرمایا ہے کہ اکثر انسان اپنے پڑوسی سے ان چیزوں میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ واسطہ غوث و رضا کا دور ہو، ہر بری خصلت اے نانا اے حسین،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نادان شخص، میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسکین بندے، تو کس چیز پر حسد کرتا ہے؟ کیا اس یعنی نعمت دیے گئے شخص کے حصے پر یا اپنی قسمت پر؟ اگر تو اس کی قسمت پر حسد کرتا ہے جو اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہے، جیسا کہ پارہ 25 سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ترجمہ، دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی بھی ہم نے ہی تقسیم کی ہے، تو یقیناً تو حد سے بڑھا، تو سے زیادہ نادان اور کون ہوگا؟ اور اگر تو اس نعمت دیے جانے والے شخص پر اپنے حصے کی وجہ سے حسد کرتا ہے تو پھر تو بہت بڑا بے علم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تیرا حصہ تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا، اور نہ تیرا حصہ اس کی طرف جائے گا، یعنی جس کو جو دیا ہے اس کے پاس جائے گا، تیرا حصہ نہیں جاتا۔ پھر تو کیوں سے جلتا ہے؟ جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے کیوں اس پر اعتراض کرتا ہے؟ عیش و آرام سے زندگی گزارنے والے کا قیامت پہ حال۔ اے نادان اور کم علم شخص، ان قریب تجھے پتا چل جائے گا کہ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کی وجہ سے تیرے پڑوسی کا حساب کتنا لمبا ہوگا، اور اگر اس نے اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے اللہ پاک کی فرما برداری نہ کی اور اللہ پاک کا حق یعنی زکوٰۃ و صدقات واجبہ وغیرہ ادا نہ کیا کہ اس کے حکم پر عمل کرتا، اور ان بہت زیادہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ پاک سے اس کی عبادت اور فرما برداری پر اس کی مدد مانگتا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ اسے نعمتوں میں سے ایک ذرہ بھی عطا نہ کیا جاتا، چونکہ مالدار نے اس مال کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے، اب پچھتائے گا کہ اسے ان نعمتوں سے ایک ذرہ بھی عطا نہ کیا جاتا، اور نہ وہ کبھی کسی نعمت کو دیکھتا۔ کیا تو نے حدیث پاک نہ سنی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت والوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ بروز قیامت نعمت والے کی تمنا۔ میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمتوں میں پلا بڑھا تیرا پڑوسی کل قیامت کے 50,000 سالہ دن میں سورج کی سخت دھوپ میں اپنا لمبا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس وقت وہ تیرے دنیا کے چھوٹے مکان کی تمنا کرے گا، کیونکہ اس نے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور تو اس دن اللہ کریم کی رحمت اور اس کی عنایت سے صبر و قناعت کی نعمت کے سبب اس سے الگ عرش کے سائے میں کھاتا پیتا نعمتیں پاتا خوش ہوگا۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمیں اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ غریب صبر کرتا ہے تو مالدار سے زیادہ فضیلت پا لیتا ہے کہ وہ مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور مالدار حساب و کتاب میں پھنسا رہے گا، جبکہ غریب کے پاس مال نہیں تھا تو وہ مال کے حساب سے بچا رہے گا، مگر غریب ہو صابر یعنی صبر کرنے والا۔ اگر غریب مالداروں سے چڑھتا رہے اور دنیا کا مال نہ ملنے پر دل جلاتا رہے تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ پاک کے بندے، اللہ پاک کے لکھے اور اس کے فیصلے پر راضی رہے جو اس نے تجھے غریب اور دوسرے کو مالدار کیا۔ اے بیمار، تجھے بیمار کیا اور دوسرے کو صحت مند کیا۔ اے پریشان حال، تجھے پریشانی میں سختی میں اور دوسرے کو آسانی میں رکھا۔ تیرے ان سارے کاموں میں صبر کرنا عرش کے نیچے حاصل ہونے والی نعمتوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے بنائے جو مصیبت و پریشانی میں اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں،
اور اپنے سب کام اللہ پاک کے حوالے کرتے ہیں۔ پارہ 24 سورۃ المومن آیت نمبر 44 میں ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، یہ دعا ہر مصیبت اور دشمن کے مقابلے کے وقت پڑھنی چاہیے، بہت مفید ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی دشمن گلے پڑ جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ بھی کیا خوب فرماتے ہیں، ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے، سپرد انہی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث اعظم کی دنیا سے بے رغبتی۔ میرے پیر و مرشد غوث الاعظم سیدہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت نے ملک تیمروز کے والی سنجر کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جائیداد آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ بادشاہوں کے بادشاہ میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فارسی زبان میں 4 اشعار پر مشتمل ایک ربائی لکھی جس کا ترجمہ یہ ہے، سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میری قسمت کالی ہو جائے، اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو، اس لیے کہ مجھے دولت نیم شب یعنی آدھی رات کے وقت اٹھ کر کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں عبادت کی سلطنت حاصل ہے۔ سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہد نما زہر، اے عاشقان غوث اعظم، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی رونقیں اور آسائشیں دھوکہ دینے والی ہے، جس نے انہیں پایا دھوکہ کھایا اور غافل ہوا۔ جب تو دنیا کو اس کی برائیوں کے ساتھ دنیا داروں کے ہاتھوں میں دیکھے تو اس سے ایسے دور ہو جا جیسے کسی کو قضائے حاجت یعنی واش روم کرتے ہوئے دیکھے تو بدبو سے ناک بند کر لیتا ہے، ایسے ہی تو اس سے بھی اپنی ناک کو بند کر لے، جیسے تو شخص کی طرف دیکھنے سے بچتا ہے ایسے ہی اس کو بھی دیکھنے سے بچ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کی طرف بنظر خواہش و آرزو دیکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ، اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔
دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا کے مکر و فریب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو دنیا کو کیا جانتا ہے، شکل و صورت سے سیدھی سادی نظر آنے والی یہ دنیا زہر کی پڑیا ہے، یہ دھوکے باز عورت کی طرح ہے، یہ ایسی ظالمہ ہے کہ زہر کو شہد بنا کر دکھاتی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے یہ اپنے عاشق کو ہی مار دیتی ہے، یہ دنیا بڑی خراب اور مردار ہے، اس کے ساتھ دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا سکون و راحت کا مقام نہیں۔ سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے عظیم تابعی بزرگ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ایسی چیز کی خواہش کرے جو پیدا ہی نہ ہوئی ہو وہ اپنے آپ کو تھکانے والا شخص ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور وہ کیا چیز ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں آرام و سکون مانگنا۔ سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے لیے ایک اصول بنا لیا ہے جس کی وجہ سے میں خوش ہوں، اور وہ اصول یہ ہے کہ دنیا فتنہ و مصیبت کی جگہ ہے، اور اس میں جو بھی غم و مصیبت پہنچتی ہے یہ اسی غم و مصیبت کی جگہ ہے۔ حضرت ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ دنیا میں دو چیزیں مانتے ہیں مگر انہیں حاصل نہیں کر پاتے، اور وہ دو چیزیں سکون اور خوشی ہیں، اور ان کا وجود جنت ہی میں ہے۔ اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں، کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں، تو کئی قرضے کے زیرے بار ہیں بہت کم لوگ دنیا میں سکھی، اکثر افراد اس جہاں میں ہیں دکھی، مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قناعت کی ترغیب، میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تھوڑے رزق پر خوش رہ اور اس کو لازم پکڑ لے یہاں تک کہ تیرا وقت پورا ہو، اور پھر تجھے اس سے بہتر کی طرف لوٹایا جائے، اور تو جان لے کہ نہ مانگنے سے تیرا حصہ ختم نہ ہوگا، اور جو حصہ تیرا نہیں وہ حرص کے سبب مانگنے سے تجھے نہیں ملے گا۔ جس حال پر اللہ پاک نے تجھے رکھا ہے اسی میں خوش رہ، اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہ۔ بھلائی کے دروازے کو غنیمت جانو۔ نانا غوث اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ اسے غنیمت جانے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب دروازہ بند ہو جائے۔ میرے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کو غنیمت جانو، کیونکہ عنقریب یہ دروازہ بند ہونے والا ہے۔ جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، اور توبہ کے دروازے کو بھی غنیمت جانو اور اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی توبہ کر لو۔ نیک لوگوں کے اجتماعات کو بھی غنیمت جانو۔ سونے والے رب کو راضی کر کے سو،
کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، خدمت کرو خدمت کی جائے گی۔ میرے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ پاک کی فرما برداری کرو، تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہو، تقدیر کے فیصلے کے آگے سر جھکا لو، یہ تمہارے سامنے جھک جائیں گے اور خادم بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ اللہ پاک اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک کم عمل پر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب تو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو مخلوق میں مخدوم یعنی جس کی خدمت کی جائے بنا دیا جائے گا۔ شاید ایسے ہی موقع کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعائیں مانگیں۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولی کامل بلکہ ولیوں کے امام اور سردار اولیاء ہیں۔ میرے پیر و مرشد غوث اعظم اپنے وقت کے مفتی اعظم اور زبردست واعظ و مبلغ یعنی بیان کرنے والے، بہترین ناصح یعنی نصیحت کرنے والے تھے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے بیانات ایسے پر اثر ہوتے ہیں کہ لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ایمان لے آتے ہیں اور گناہ گار توبہ کر کے نیکی کا راستہ لیتے ہیں۔ آپ کا 70 ہزار کا اجتماع ہوتا اور لوگ توجہ سے بیان سنتے۔ میرے پیر و مرشد نے دعا کے تعلق سے بھی پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، چنانچہ دعا ضرور مانگیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان یوں مت کہہ کہ میں اللہ پاک سے دعا نہیں کروں گا، اگر میری قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، چاہے میں مانگوں یا نہ مانگوں، بلکہ دنیا آخرت میں تجھے جس خیر و بھلائی کی ضرورت ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے سوال کر، سوائے ناجائز و گناہوں بھری دعا کے، کیونکہ اللہ پاک نے دعا مانگنے کا حکم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، ادعونی استجب لکم، ترجمہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ترجمہ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سنی، جلوائے یار سے اس کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حدیث پاک میں دعا کی ترغیب۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی قبولیت میں شک و شبہ نہ ہو بلکہ یقین ہو، کیونکہ یقین کے ساتھ دعا کرنا قبول ہونے کا اثر رکھتا ہے، تذبذب کے ساتھ نہیں کہ دیکھوں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ جب بھی دعا مانگیں تو اس یقین سے مانگا کریں کہ اللہ پاک قبول کرے گا۔ دعا مانگنے کا فائدہ۔ میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان بارگاہ الہی میں یہ عرض نہ کرو کہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں فرماتا، بلکہ قبول ہونے نہ ہونے کے خیال کو دل سے نکال کر ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو، کیونکہ جو تو نے مانگا ہے اگر وہ تیری قسمت میں ہوگا تو وہ تیری دعا کے بعد تیری طرف چلا دیا جائے گا، اور اس طرح تیرے یقین کو اور مضبوط کرے گا۔ اور اگر تیری دعا میں مانگی ہوئی چیز تیری قسمت میں نہ ہوئی تو تجھ سے اس کا دھیان ہٹا دیا جائے گا، اور اگر تجھ پر کسی کا قرض ہوا اور تو نے دعا کی
تو اللہ پاک قرض واپس لینے والے کے دل کو تیری طرف سے پھیر دے گا کہ وہ تجھے اپنا قرض معاف یا کم کر دے، یا یہ کہ وہ سخت لہجے میں قرض کا تقاضا کرنے کے بجائے نرمی یا دیر اور آسانی سے واپس دینے کا مطالبہ کرے گا، یہاں تک کہ تجھے آسانی ہو جائے۔ اور اگر وہ دنیا میں تیرا قرض معاف یا کم نہ بھی کرے تو اللہ پاک تیری اس دعا جس کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا، تجھے قیامت میں اس کے بدلے عظیم الشان ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بڑے کرم والا، غنی اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو کوئی بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لہذا تیری دعا کا دنیا یا آخرت میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ یعنی دعا رائے گا یعنی ضائع نہیں ہوتی، دعا کے فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعا کے بدلے قیامت میں نیکیاں۔ ایک روایت میں ہے مسلمان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے دنیا میں نہ کی ہوں گی اور نہ اس کے بارے میں جانتا ہوگا، تو اسے کہا جائے گا یہ تیری اس دعا کا ثواب ہے جو تو نے دنیا میں مانگی تھی۔ قبولیت دعا میں دیر ہونے پر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، تو دعا کی قبولیت میں دیر ہونے کی وجہ سے اپنے رب کریم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں سے مانگنا منع فرمایا اور اپنی بارگاہ میں دعا کرنا لازم فرمایا ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہ کہے، اے نادان انسان، تجھے کہا جائے کہ تو آزاد ہے یا غلام، یعنی اللہ پاک کے احکامات کا پابند ہے یا ان سے آزاد۔ اگر تو کہے کہ میں آزاد ہوں تو تو کافر ہے، کیونکہ تو نے اللہ پاک کے احکامات سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ میں غلام بندہ یعنی پابند ہوں تو پھر تجھے کہا جائے گا کہ دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے یا اس میں دیر ہونے کی وجہ سے اپنے خالق و مالک اللہ پاک پر الزام لگاتا ہے کہ وہ میری دعا سنتا نہیں ہے۔ اگر تو یہ خیال نہ کرتا اور دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے کو اللہ پاک کی حکمت و مصلحت جانتا تو تجھ پر اللہ پاک کا شکر کرنا لازم ہے، کیونکہ اس نے تیرے لیے دعا میں مانگی گئی چیز سے بہتر چیز نعمت یعنی آخرت میں ثواب کا ارادہ فرمایا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک میری دعا نہیں سنتا یا قبول نہیں کرتا وغیرہ نہ کہا جائے، بلکہ بندہ سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنے احکامات دیے ہیں کہ فلاں کام کر اور فلاں کام مت کر، میں اللہ پاک کی کتنی بات مانتا ہوں، کس حکم پر عمل کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یعنی ہم اس کی بات نہ مانیں اور وہ ہماری بات پوری نہ کرے تو ہم اس سے شکوہ شکایت کریں کہ وہ میری بات نہیں سنتا۔ اللہ پاک سمیع و بصیر ہے، یعنی سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، پارہ 24 سورہ مومن آیت 60، ترجمہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ البتہ قبولیت دعا کی کچھ صورتیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں اوپر بیان ہوئی، ورنہ قبولیت دعا کا ثواب قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہوگا جو فی الحال ہم پر ظاہر نہیں ہے، انشاءاللہ الکریم قیامت میں دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ میرے مرشد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی، آئندہ گناہوں سے بچنے، اچھی طرح سے اس کی عبادت کرنے، اچھی موت اور انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور نیک بندوں سے ملاقات کی دعائیں مانگا کر۔ یہ کتنے نیک بندے ہیں، یعنی میں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھوں، میری ان سے ملاقات ہو اور مجھے ان کی برکتیں ملیں،
یہ دعائیں بھی مانگا کریں۔ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ ہو کرم مستفیل مدینہ، میں نہ ہرگز پھروں کر کے توبہ، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، نزعہ میں دیدے بدر الدجا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ از پہ غوث اعظم ولایت، اپنی رحمت سے فرما عنایت، اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا کے متعلق بہت ساری اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الویاء لآداب الدعاء، جس کا اردو ترجمہ فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے پرنٹ کیا ہے، اس کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ الکریم آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آخرت اصل ہے اور دنیا اس کا نفع۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہر کاروبار بزنس کرنے والا اپنے راس المال یعنی اصل سرمایہ کیپٹل کو استعمال انویسٹ کر کے منافع پروفٹ کماتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنے اصل مال یعنی کیپٹل کی حفاظت نہ کرے بلکہ فقط نفع پر ہی خوش ہوتا رہے؟ کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا، بلکہ سب کی نظر کیپٹل پر ہوتی ہے کہ اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر اصل مال ختم ہو گیا تو نفع کہاں سے آئے گا، کیونکہ نفع اصل مال ہی کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ ایک مسلمان کا راس المال یعنی اصل سرمایہ کیپٹل اور نفع کیا ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے شخص، اپنی آخرت کو اصل مال اور دنیا کو اس کا نفع بنانا، کہ آخرت کیپٹل راس المال ہے اور دنیا نفع ہے۔ پہلے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت خرچ کر، پھر اگر کچھ وقت بچے تو اپنی دنیا میں ذریعہ معاش وغیرہ کی طلب میں خرچ کر۔ اپنی دنیا کو اصل مال اور آخرت کو اس کا نفع نہ بنا، اس طرح کہ اگر کچھ وقت ملے تو آخرت کے لیے خرچ کرے، کہ خامیوں کوتاہی کے ساتھ جلدی جلدی 5 نمازیں ادا کرے۔ یہ دنیا کما کر تھکن ہو جائے اور تو نماز ادا کرنے کے بجائے مردے کی طرح رات میں سویا رہے۔ سبحان اللہ، میرے مرشد غوث پاک نے بہت اچھا سمجھایا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی ہمیں زندگی ملی ہی رب کی عبادت و بندگی کے لیے ہے۔ قرآن کریم سے اس شعر کی تائید ہوتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پارہ 27 سورہ زاریات آیت 56 ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ملی، بلکہ زندگی عبادت کے لیے ملی ہے۔ اگر عبادت کے بغیر زندگی گزاری تو قیامت میں شرمندگی ہوگی، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس نے دنیا کو راس المال بنایا تو اس کا راس المال دنیا میں ختم ہو گیا، بلکہ حقیقت میں آخرت کیپٹل یعنی اصل سرمایہ تھی، کیپٹل بچانا بھول گئے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ دنیاوی کاموں میں پھنسے دنیا دار کو چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نادان، تو خدائے رحمان کی عبادت سے منہ موڑ کر سارا دن کھیل کود میں گزارتا ہے اور رات میں بھی یاد خدا نہیں کرتا، بلکہ صبح تک بستر پر سویا پڑا رہتا ہے۔ تجھے اپنے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن منہ دکھانے سے شرم نہیں آتی؟ اور کیا تو اللہ پاک سے بھی نہیں ڈرتا؟ تو اللہ پاک کا عطا کیا ہوا رزق کھاتا ہے اور پھر بھی اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اللہ پاک کے تجھ پر اتنے احسانات ہیں، تو ان احسانات کے شکر میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کی طرف کیوں نہیں آتا، اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، نہ اطاعت کی طرف آتا ہے، نہ عذاب سے ڈرتا ہے؟ تو کیسا نادان، غافل اور ناشکرا ہے۔ وسائل بخشش میں ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، کام مالو زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کے راستے پر لگ جا۔ میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نادان شخص، تجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو خود کو سلامتی کے راستے پر چلا، اور سلامتی کے راستے آخرت اور اللہ پاک کی عبادت کے راستے ہیں۔ تو نے نفس و شیطان کی خواہشات پر عمل کیا تو تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی فوت ہو گئی، پھر تو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں کے معاملے میں غریب ہوگا۔ آخرت کو اپنا اصل مال بنا لے تو تو دنیا و آخرت میں فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی کسی نازل کی ہوئی کتاب میں فرمایا ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں کسی چیز کو کن یعنی ہو جا فرماتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، تو میری فرما برداری کر، میں تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو کہے گا ہو جا تو وہ شے ہو جائے گی۔ اور فرمایا، اے دنیا، جو میری اطاعت و فرما برداری کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو رنج و مصیبت میں رکھ۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رحمت الہی کا پڑوس۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اللہ پاک کے نیک بندوں اور محبت کرنے والوں میں سے ہوگا، اور تجھے جنت اور اللہ پاک کی رحمت کا پڑوس نصیب ہوگا۔ دنیا تیری خدمت کرے گی اور اللہ پاک تجھے تیرا جتنا دنیا کا حصہ ہے پورا پورا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کے اختیار میں ہے، اور اگر تو آخرت سے منہ پھیرتے ہوئے دنیا میں مشغول ہوا تو اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوگا، دنیا تیری نافرمانی کرے گی اور تیرا جتنا حصہ دنیا میں ہے دنیا تجھ تک پہنچانے میں تجھے سختی میں ڈالے گی، کیونکہ وہ اللہ پاک کی ملک اور خادمہ ہے، اور جو اللہ پاک کا فرما بردار ہو
یہ اس کی عزت کرتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی مثال مشرق و مغرب جیسی ہے، تو ان میں سے کسی ایک سے جتنا قریب ہوگا دوسری سے اتنا ہی دور ہو جائے گا، یا ان کی مثال دو سوکنوں جیسی ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو خوش کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ کسی کی دو بیویاں ہوں تو دونوں بیویاں ایک دوسرے کی سوکن کہلاتی ہیں۔ دنیا والا یا آخرت والا، اللہ کریم قرآن عظیم کے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ ترجمہ، تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے۔ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے دنیا والے اور آخرت والے، تو دیکھ کہ تو کن میں سے ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے کس گروہ سے ہونے کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر جب تو آخرت کی طرف رجوع کرے گا تو ایک گروہ جنت میں اور ایک جہنم میں ہوگا۔ ایک گروہ حساب کے لمبا ہونے کی وجہ سے 50,000 سال کے اس ایک دن میدان قیامت میں کھڑا ہوگا، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ ایک گروہ عرش کے سائے میں اس دسترخوان پر ہوگا جس پر اچھے اچھے کھانے، پھل اور برف سے زیادہ سفید شہد ہوگا، اور اپنے ٹھکانوں کی طرف دیکھتا ہوگا، حتیٰ کہ مخلوق جب حساب و کتاب سے فارغ ہوگی تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ اب دیکھ لے تو کس میں ہے، دنیا والوں میں یا آخرت والوں میں؟ اللہ کریم ہمیں آخرت والوں میں کر دے۔ یاد رہے کہ آخرت والا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ماں باپ کو گھر سے نکال دے، بیوی بچوں کو رخصت کر دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تجارت یعنی بزنس، نوکری یعنی جاب کرے، مگر نمازیں اور دیگر عبادات بھی کرتا رہے اور ہر گناہ سے خود کو بچاتا رہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کی پابندی کرے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو ایسا شخص آخرت والا ہے۔ صرف دنیا کمانے کا خیال ہو کہ کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے۔ سود و رشوت، چوری اور ڈکیتی، دھوکے بازی وغیرہ، الغرض جس بھی حرام ذریعے سے آتا ہو تو بس آنے دو، یہ خراب دنیا والا ہے۔ دنیا کی جائز محبت جس میں حلال مال جمع کرنا ہو گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اس کی پذیرائی نہیں ہے، کیونکہ یہ مال کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مال اس کو گھسیٹ کر غفلت میں لے جائے، عبادت اور نیکیوں سے دور کرے۔ بارہا ایسا ہوتا بھی ہے۔ مزید یہ کہ حلال مال پر قیامت کا حساب بڑا کڑا یعنی سخت ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا، کس طرح حاصل کیا، کہاں کہاں خرچ کیا، یہ جواب دینا آسان نہیں ہے، اور حرام مال پر سزا ہے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان قیامت کے دن بھلائی اور برائی کو یاد کرے گا۔ جو دنیا میں کر چکا ہے تو وہاں اس وقت شرمندگی کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ موت سے پہلے موت کو یاد کرنے میں بے شک فائدہ ہے۔ فصل کاٹتے وقت فصل اور بیج کو یاد کرنا فائدے مند نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا یہاں جیسا بوئیں گے ویسا آخرت میں کاٹیں گے۔ جو شخص یہاں اچھی فصل لگائے گا یعنی بھلائی کے کام کرے گا، نیکیاں کرے گا، وہی قابل رشک ہوگا،
اور جو برائی کرے گا آخرت میں شرمندگی اٹھائے گا کہ نیکیاں کرنے والا بھلائی کی فصل کاٹے گا، اسے اچھا صلہ ملے گا، اور جو بری فصلیں یعنی برائیاں بوئے گا تو وہ آخرت میں عذابوں کی فصلیں کاٹے گا۔ اور جب موت تیرے سامنے ہو اس وقت تو بیدار ہوا تو کیا فائدہ؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے مرنے والے کے بارے میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھ بند کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ بند نہیں ہوتی بلکہ مرنے سے آنکھ کھلتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سب دیکھتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ خاص کر نوجوانوں کو ابھارتے ہوئے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جیسی شان ویسی آزمائش۔ سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندے مومن کو ہمیشہ اس کی قوت ایمانی کے مطابق آزماتا ہے، تو جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً، یعنی ہم گروہ انبیاء کی آزمائش تمام لوگوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سعادت کرام کو ہمیشہ آزمائش میں رکھتا ہے تاکہ وہ ہر وقت حضوری میں رہیں اور بیداری سے غافل نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک ان سے محبت رکھتا ہے۔ وہ اہل محبت اور اللہ پاک کے محبوب یعنی پسندیدہ ہیں۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان میں غم کے ماروں، دکھیاروں، بے قراروں کے لیے بڑی راحت کا سامان ہے۔ زندگی میں مختلف مواقع پر آزمائشوں اور تکلیفوں کا آنا گناہوں کی معافی، باعث ترقی درجات اور نزول رحمت رب العباد کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں راضی برضائے مولا یعنی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی اور بہتری ہے۔ ایک اور مقام پر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان میں کئی گناہ، خطائیں اور جرم ہیں، اور مختلف قسم کے گناہوں سے آلودہ ہونے والا شخص اللہ پاک کے قرب یعنی نزدیکی کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک گناہوں کی نجاست سے پاک نہ ہو جائے۔ جیسے بادشاہوں کے پاس بیٹھنے کی صلاحیت اس کو ہوتی ہے جو نجاستوں، بدبوؤں اور میل کچیل سے پاک صاف ہو، لہذا بلائیں اور مصیبتیں وغیرہ گناہوں کا کفارہ اور انہیں مٹانے والی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات کا بخار 1 سال کا کفارہ ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیماریاں گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک اور نیکوں کے درجات بلند کرتی ہیں۔ جب بخار کی مدت بندے کی عمر سے زیادہ ہو اور تمام گناہوں کو مٹا دے تو یقیناً بخار کی بقیہ مدت اس بندے کے درجات میں بلندی کا سبب بنے گی۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صبر کے 3 حروف کی نسبت سے مصیبتوں پر صبر کے 3 فضائل۔ نمبر 1، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے
آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ صبر جمیل یعنی سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی نہ پہچان سکے، اس کی پریشانی کسی پر ظاہر نہ ہو۔ نمبر 2، صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، شکوہ نہ عاشقوں کی زبانوں پہ آ سکے۔ گناہوں کا کفارہ۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور اس کے اعمال ایسے نہ ہوں جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکیں تو اللہ پاک بندے کو پریشانیوں میں مبتلا فرما دیتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تکلیف میں ہنس پڑی۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب فرعون کو اپنی زوجہ حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو اس نے ان کو تکلیف پہنچانے کا حکم دیا اور ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر کوڑوں سے سزا دینا شروع کر دی۔ حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا نے اس حال میں اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کا جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا کے پاس روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے اور ان سے فرمایا، جنت میں یہ محل آپ کا ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہا ہنس پڑی تو ان سے وہ جسمانی تکلیف دور ہو گئی اور انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے قریب جنت میں محل تیار فرما۔ قرآن کریم میں پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو بھی اپنی مصیبت پر ایسا صبر کرنے والا ہو جا، کیونکہ جو کچھ اللہ پاک کی نعمتیں جنت میں ہیں وہ تجھے تیرے دل اور یقین کی آنکھوں سے نظر آئیں گی، اور جو یہاں مصیبتیں پریشانیاں ہیں تو ان پر صبر کرنے والا بن جائے گا۔ صبر و شکر کر۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت میں نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، چاہے تو اس کو طلب کرے یا ناپسند کرے،
اور اگر تیری قسمت میں مصیبت و تکلیف ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ اسے ناپسند کرے یا اسے بچنے کی دعا کرے، تب بھی وہ مصیبت تجھ پر آ کر رہے گی۔ اپنے تمام معاملات اللہ پاک کے حوالے کر دے۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہو تو شکر ادا کر، اور اگر آزمائش کا سامنا ہو تو صبر کر۔ مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد اور درود شریف۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے امت محمد، اللہ پاک کا شکر کیا کرو کہ پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھیں، اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مسجد کو لازم پکڑ لو اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ بچیں بیکار باتوں سے، پڑھے اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کی خیر خواہی۔ شوال المکرم 545 ہجری، جمعہ کا دن تھا۔ میرے مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کے موضوع پر بیان کیا۔ دوران بیان مرشد نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنے کا جذبہ ڈال دیا، اور مخلوق کی بھلائی کرنا میری زندگی کا بڑا مقصد بنایا۔ بے شک میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی جزا نہیں چاہتا۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اگر تم برباد ہوئے تو مجھے غم ہوگا۔ انتہائی رحم دلی۔ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری طرف صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے متوجہ ہوتا یعنی توجہ کرتا ہوں۔ میرے اندر تمہارے لیے ایسی رحم دلی اور شفقت ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو میں تمہاری جگہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں خود اترتا اور تمہاری طرف سے نکیرین یعنی منکر نکیر کو جواب بھی خود ہی دیتا۔ سبحان اللہ، شفقت کا کتنا پیارا انداز ہے کہ میرے بس میں ہوتا میں تمہاری جگہ قبر میں آ جاتا، منکر نکیر تم سے سوال کرتے اور میں جواب دے دیتا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اللہ پاک کا سب سے زیادہ پیارا میرے پیر و مرشد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 11 جمادی الاخری 545 ہجری کو اپنے مدرسے میں دوران بیان فرمایا، اے مالدارو، اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو۔ پھر آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اللہ پاک کی عیال ہیں، اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلوق کو اللہ پاک کی عیال کہنا مجازن ہے، حقیقت نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک بندوں کے رزق کا ضامن و کفیل ہے، تو مخلوق عیال کی طرح ہو گئی۔ حقیقت میں اللہ پاک اولاد خاندان سے پاک ہے، تو ان معنوں پر کہ اللہ پاک ان کا ضامن و کفیل ہے، سب کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے۔ عیال سے مراد یہ ہے کہ مخلوق اللہ پاک کی محتاج ہے، جبکہ اللہ پاک ان کی ضروریات پوری فرماتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اچھے برتاؤ میں اللہ پاک کی طرف ہدایت دینا، تعلیم دینا
مہربانی کرنا، رحم کرنا، ان پر خرچ کرنا وغیرہ دینی و دنیاوی بھلائیوں میں شامل ہے۔ آقا کو اپنے بندوں پر کسی کا احسان کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس حدیث میں مخلوق کی ضروریات پوری کرنے اور علم، مال، عزت، جائز سفارش وغیرہ جو آسان لگے اس کے ذریعے نفع پہنچانے کی فضیلت موجود ہے۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، اللہ پاک کے راستے کی طرف بلانا، علم دین سکھانا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، غرض شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دینی یا دنیاوی کسی معاملے میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ سب کچھ لوگوں کو نفع فائدہ پہنچانے میں شامل ہے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا، ہوا وقت آیا عجب یا الہی، سبھی ایک ہو جائیں ایمان والے، پے شاہ عالی نصب یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر حال میں شکر۔ میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری وصیت ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے آنے والی آزمائش کا کسی سے بھی ذکر نہ کر، چاہے وہ تیرا دوست ہو یا دشمن، بلکہ اس کا شکر ادا کر۔ کون ہے کہ جس کے پاس اللہ پاک کی کوئی نعمت نہ ہو؟ تمہارے پاس ایسی کتنی نعمتیں ہیں جن کا تمہیں بھی علم نہیں۔ اگر تو عافیت اور اپنے پاس نعمت موجود ہونے کے باوجود مزید چاہے، اس لیے پہلی والی نعمتوں کو جانتے بوجھتے بھلا کر یا ہلکا سمجھ کر اپنے رب سے شکایت کرے گا تو وہ پہلی موجود نعمت کو تجھ سے دور کر کے تیری اس شکایت کو درست کر دے گا اور تیری پریشانی کو ڈبل کر دے گا اور تجھ سے ناراض ہوگا۔ لہذا تو شکایت کرنے سے بہت زیادہ بچ، اگرچہ تیرا گوشت کینچیوں سے کاٹ دیا جائے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بیمار تھے۔ میں عیادت کو گیا، حسب محاورہ پوچھا، حضور اب شکایت کا کیا حال ہے؟ فرمایا شکایت کس سے ہو؟ اللہ پاک سے؟ نہ تو شکایت پہلے تھی نہ اب ہے، بندے کو خدا سے کیسی شکایت؟ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی بھر کے لیے اس محاورے سے توبہ کر لی۔ ہمارے یہاں عام بول چال میں شکایت ہی بولتے ہیں۔ مجھے پیٹ کے درد کی شکایت ہے، مجھے پیٹھ کے درد کی شکایت ہے، تنگ دستی کی شکایت ہے، سر کے درد کی شکایت ہے۔ لفظ شکایت بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ دیا کس نے ہے، تو کیا اس کی شکایت بھی کی جاتی ہے؟ میرے مرشد غوث پاک نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ شکایت مت کرنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک قول قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پارہ 19 سورہ شعراء آیت 80، ترجمہ اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی آداب یہ ہے کہ بیماری، مصیبت، پریشانی اپنی طرف منسوب کرے، یوں نہ کہے کہ مجھے رب نے بیمار کر دیا، بلکہ یوں کہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا، صحت ایک نعمت ہے۔ بعض لوگ یہاں تک بول دیتے ہیں کہ رب نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ یہ بہت سخت جملہ ہے۔ ذرا غور کرو کہ تم اللہ پاک کی کتنی باتیں مانتے ہو، کتنی فرما برداری کرتے ہو۔ بہرحال اللہ پاک کی شکایت نہ کی جائے۔ اگر کوئی یہ جملہ بولے تو اس پر چڑھائی نہیں کرنی۔ کئی لوگ اس طرح کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ بولتے وقت کسی کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ رب کی شکایت کر رہا ہے۔ اہم بات، شکوہ شکایت ایک لفظ ہے۔ بعض صورتوں میں رب پر شکوہ ہوتا ہے کہ رب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اگر اعتراض پایا جائے گا تو بندہ اسلام سے ہی نکل جائے گا، لیکن عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ بیماری کی شکایت ہے
اس پر کوئی حکم نہ لگایا جائے۔ میں نے بھی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے واقعے سے جانا کہ شکایت کا لفظ نہیں بولنا۔ دینی کتابوں کے مطالعے کی ترغیب۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں رسالے کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کی PDF اور بولتا رسالہ آڈیو بک بھی وائرل ہوتا ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ اور علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں تو اس طرح کی معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔ اب تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن اب کنواں گھر گھر پہنچ کر کہہ رہا ہے آؤ پیاسو، پیاس بجھاؤ، لیکن ہم لوگ پڑھنے سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ یہ پڑھیں سنیں، دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، سرفراز اور سرخرو مولا، مجھ کو تو روزے آخرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے بڑا مہربان سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان پر اکثر مصیبتیں اللہ پاک کی بارگاہ میں گلا شکوہ کرنے کے سبب ہی نازل ہوتی ہیں۔ اے نادان انسان، تو کس منہ سے اللہ پاک سے گلا شکوہ کرتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا۔ کیا شفقت و مہربانی کرنے والے والدین پر الزام لگایا جا سکتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبدہ المؤمن من الوالدۃ الشفیقۃ بولدہا، یعنی اللہ پاک ماں کے بچے پر شفقت کرنے سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو باادب بن جا اور مصیبت کے وقت صبر کر، اور اگر تو صبر نہ کر سکے پھر بھی صبر کر، اور شریعت کے احکامات کی پابندی کر اور رضا الہی پر راضی رہے۔ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے پھیر کر اپنی زبان کو شکوہ شکایت سے روک۔ جب تو یہ سب کر لے گا اور اگر تیری قسمت میں خیر و بھلائی ہوگی تو اللہ پاک تیری پاکیزہ زندگی اور خوشی میں اضافہ کرے گا، اور اگر تقدیر یعنی اللہ پاک نے جو کچھ تیرے لیے طے کیا ہے اس میں تیرے لیے پریشانی ہوگی تو اللہ پاک کی فرما برداری کی وجہ سے وہ تیری حفاظت فرمائے گا اور تجھے اپنی رضا پر راضی رکھے گا، یہاں تک کہ وہ پریشانی گزر جائے۔ اور ہر آفت اپنا وقت پورا ہونے کے بعد چلی ہی جاتی ہے، جیسے رات کے بعد دن آتا ہے تو اپنی روشنی سے رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ دولتیں ایسی نعمتیں اتنی بے غرض تو نے کی عطا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، یعنی یا اللہ پاک میرا اچھا خاتمہ ہو، مجھے اچھی موت نصیب فرما۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے وقت مرگ قریب ہے، یعنی میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور اپنی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بقی مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہو، اور وہ قادر ہے۔ اللہ پاک ہمیں خیر کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میرے مرشد کریم حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تو پریشانی وغیرہ کی حالت میں کہتا ہے میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا حل کروں، تو جواباً تجھے کہا جاتا ہے اپنی جگہ پر ٹھہر اور اپنی حد سے آگے نہ بڑھ، یعنی بے صبری نہ کر یہاں تک کہ تیرے پاس اس کی طرف سے کشادگی آئے جس نے تجھے اس حال میں ثابت قدم رہنے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں ارشاد فرماتا ہے،
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ ترجمہ، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندہ مومن، اللہ پاک نے تجھے صبر کا حکم دیا، پھر صبر میں بھی مبالغہ اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنے کا فرمایا، اور فرمایا اللہ پاک سے صبر کو چھوڑنے سے ڈرو کیونکہ خیر و سلامتی صبر میں ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے، صبر ایمان میں ایسے ہے جیسے سر بدن میں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا ثواب ایک مقدار اور اندازے کے ساتھ ہے سوائے صبر کے، بے شک صبر کا ثواب بے حساب ہے۔ اللہ پاک پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ترجمہ، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ میرے مرشد کریم غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اے بندے، صبر دنیا و آخرت میں ہر خیر و بھلائی کی اصل ہے، اور صبر ہی سے مومن اللہ پاک کی رضا تک پہنچتا ہے۔ صبر کو چھوڑنے سے بچ، کیونکہ بے صبری سے دنیا و آخرت میں تو شرمندہ ہوگا۔ رونا مصیبت کا تو مت رو، آل نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھلائی کی بنیاد، اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو پرہیزگار، اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والا بن جائے تو صبر کو اختیار کر، کیونکہ صبر بھلائی کی بنیاد ہے۔ جب صبر کے متعلق تیری نیت درست ہو جائے گی اور تو اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرے گا تو تجھے اس صبر کا بدلہ یہ ملے گا کہ تو دنیا و آخرت میں اللہ پاک کا قرب یعنی نزدیکی حاصل کرنے اور محبت کرنے والوں میں داخل ہو جائے گا۔ مسلمان ہوں اگرچہ بد ہوں، سچے دل سے کرتا ہوں، تیرے ہر حکم کے آگے سرے تسلیم خم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔